بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ اور سنت موقدہ لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو ایسے مسائل ہمیں علماء کرام کے پاس بیٹھ کر سیکھنے چاہیے، اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہے پڑھنے کے اندر یا پریکٹیکل کوئی غلطی ہے تو ہمیں اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بچپن سے شروع کرتے ہیں نماز، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو چلتی آتی ہیں، تو ہمیں ایسی غلطیاں جو ہے ٹھیک کرنی چاہیے۔ علماء کرام کے پاس آپ بیٹھیں، ان سے نماز کے مسائل پوچھیں، نماز کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کتنی بار اس کی تاکید فرمائی ہے، حکم دیا ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے، اس کے وقت میں اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ تو نماز کو ہمیں اس کے وقت میں ادا کرنا ہے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور اس کو ہمیں سیکھ کر ادا کرنا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت آدمی دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتا ہے اور بول کر بھی بندہ نیت کر سکتا ہے۔ بول کر نیت کرنا ایک مستحب اور ایک اچھا عمل ہے، اور دل کے اندر ایک آدمی ارادہ کرتا ہے میں عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، تو جو آپ کے دل کا ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ مرد حضرات جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور عورتیں اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لیں گی۔ پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے جو سورت آپ کو اچھی طرح یاد ہو، اور یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ساتھ اس کے کوئی بھی سورت ملانی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں کہ رکوع اور سجود کو اطمینان کے ساتھ ادا کیا کریں، اس کے اندر جلدی نہ کیا کریں۔ تو 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے قعدہ میں تشہد میں بیٹھنا ہے، اور تشہد کو سنت غیر موقدہ کے اندر پڑھنے کے بعد پھر درود شریف بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے۔ یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے عبدہ و رسولہ کے بعد یعنی تشہد کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ سنت غیر موقدہ کے اندر عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے تشہد کے بعد، پھر دعا بھی پڑھنی ہے۔ دعا پڑھ کے پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے دوبارہ ثنا سے۔ ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر کوئی سورت ملانی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت کے لیے چوتھی رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ اس کے کوئی بھی سورت ملانی ہے جو سورت آپ کو یاد ہو، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ رکوع اور سجود کے بعد پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے دوسرے قعدہ یعنی تشہد میں بیٹھ جائیں۔ تشہد آپ نے پورا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پورا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھ کے پھر آپ دائیں طرف سلام پھیر دیں، پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔
تو یہ طریقہ تھا سنت غیر موقدہ کا، جو عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور عصر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، سنت غیر موقدہ، یہ طریقہ ہے پڑھنے کا۔ تو ہمیں نماز کے بارے میں مسائل سیکھنے چاہیے، کیونکہ ہمیں نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے بعد کتنی پابندی کی ہے کہ سارے اپنے کام کو چھوڑ کے نماز کی فکر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نماز کی فکر بھی کرنی چاہیے اور نماز کو سیکھنا بھی چاہیے اور اپنے دوستوں کو نماز سکھانی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کوئی بندہ مجھ سے سوال کرنا چاہے نماز کے بارے میں تو وہ کامنٹ کر کے مجھ سے نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، یا اپنے قریبی مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں پر اپنے علاقے کے علماء کرام کے پاس بیٹھیں، وہاں سے نماز کے مسائل جو ہے ضرور پوچھیں، کیونکہ نماز جو اگر آدمی صحیح ادا نہیں کرتا، نماز کے اندر غلطی کرتا ہے، تو نماز پڑھنے کا پھر فائدہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی نماز ہی غلط پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو سیکھنے کی اور اس کو صحیح اس کے وقت کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔